السلام علیکم، میں ہوں سیف الرحمن۔ انفو کے گودام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے ایک ایسی کنٹری کی جو دنیا کے نقشے پر اپنے خوبصورت ساحلوں، عجیب و غریب جنگلی حیات اور حیرت انگیز تاریخی اور قدرتی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کی، ایک ایسا ملک جہاں کینگرو اور کوآلا جیسے جانور پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ملتے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو پورے کا پورا ایک بر اعظم بھی ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں دنیا کی سب سے بڑی مونگے کی چٹان یعنی گریٹ بیریئر ریف بھی موجود ہے؟ یہ چٹان اتنی بڑی ہے کہ خلا سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، ان سب حیرت انگیز باتوں کے ساتھ ہم جانیں گے کہ آسٹریلیا کی زندگی کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور یہ ملک دنیا میں اتنا منفرد کیوں سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیں اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آسٹریلیا کے رازوں کو ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آسٹریلیا کا آفیشیل نام کامن ویلتھ آف آسٹریلیا ہے۔ یہ نام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے جو 6 ریاستوں اور 2 مرکزی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوریت اور آئینی بادشاہت پر مبنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے بادشاہ یا ملکہ کو بھی رسمی طور پر سربراہ ریاست سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ تقریباً 76,92,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ رقبہ پورے یورپ کے برابر ہے، لیکن اس کی آبادی یورپ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آسٹریلیا ایک جزیرہ نما بر اعظم ہے، اس لیے اس کے کوئی بھی زمینی ہمسایہ ممالک نہیں ہیں، لیکن آسٹریلیا کے قریبی سمندری ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، مشرقی تیمور اور جزائر سلیمان شامل ہیں۔ آسٹریلیا کی کل آبادی تقریباً 2,60,00,000 کے قریب ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے رقبے والے ملک کی آبادی دنیا کے کئی شہروں سے بھی کم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے آسٹریلیا دنیا میں 53ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی آبادی کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کا بڑا حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، جنہیں آؤٹ بیک کہا جاتا ہے، اور یہاں رہائش کے لیے زیادہ سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ ملک کے مشرقی اور جنوبی ساحلی علاقوں میں آباد ہیں، جہاں بڑے شہر سڈنی، میلبرن، برسبین اور پرتھ واقع ہیں۔ یہ شہر اپنی شاندار زندگی اور اعلیٰ معیار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی حیرت انگیز باتوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مونگے کی چٹان بھی آسٹریلیا میں واقع ہے؟ ان چٹانوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چٹانیں مکمل طور پر سمندری حیات سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 2300 کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا حیاتیاتی ڈھانچہ بناتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گریٹ بیریئر ریف کو دنیا کے 7 قدرتی عجائبات میں بھی شامل کیا گیا ہے؟ یہاں تقریباً 1500 اقسام کی مچھلیاں، 400 اقسام کے کورل اور 4000 سے زیادہ قسم کی مولسک پائی جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کی وجہ سے یہ چٹان شدید خطرات کا شکار ہے۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ساحل موجود ہیں، جو اس ملک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ اس ملک میں تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ ساحل ہیں، جو دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ ہر روز ایک ساحل بھی دیکھیں تو آپ کو تمام ساحل دیکھنے میں تقریباً 27 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ آسٹریلیا کا یہ ساحلی علاقہ تقریباً 50,000 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ ساحل نہ صرف سیاحوں کے لیے جنت ہے، بلکہ یہاں کئی سمندری کھیل، تیراکی اور تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں دنیا کی سب سے طویل اور بالکل سیدھی ریلوے لائن موجود ہے، جس میں کوئی بھی موڑ نہیں آتا؟ یہ ریلوے لائن 478 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ لائن ایڈلیڈ سے پرتھ تک جاتی ہے۔ یہ ریلوے لائن آسٹریلیا کے آؤٹ بیک علاقے کے منفرد تجربے کا حصہ ہے، جو ایک ویران اور حیرت انگیز جغرافیے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا اپنی بھیڑوں کی آبادی کے لیے بھی دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ بھیڑوں کی آبادی رکھنے والا ملک ہے؟ یہاں تقریباً 7 کروڑ بھیڑیں پائی جاتی ہیں، جو آسٹریلیا کی انسانی آبادی سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ آسٹریلیا دنیا کا سب سے بڑا اون برآمد کرنے والا ملک ہے، اور یہاں کی بھیڑوں کا اون اپنی اعلیٰ معیار کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ دوستو، آسٹریلیا کی آفیشیل زبان انگلش ہے، اور یہ ملک کی سرکاری زبان کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 250 سے زائد مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں،
لیکن ان میں زیادہ تر اب خطرے میں ہیں۔ آسٹریلیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، جو ملک کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ اختیار کرتا ہے۔ تقریباً 52% آسٹریلوی آبادی کرسچن ہے، جن میں زیادہ تر لوگ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2.6% لوگ مسلمان ہیں، تقریباً 2.7% لوگ ہندو اور 2.4% لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ باقی آبادی مختلف مذاہب جیسے سکھ، یہودی اور غیر مذہبی افراد پر مشتمل ہے، جن کی مجموعی آبادی تقریباً 40% کے قریب ہے۔ دوستو، آسٹریلوی لوگ اپنے دوستانہ اور غیر رسمی مزاج کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو سادہ اور خوشگوار طریقے سے گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت بیرونی سرگرمیوں اور کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ آسٹریلیا کا سب سے مشہور تہوار آسٹریلین ڈے ہے، جو 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن آسٹریلیا کی آزادی کا دن ہے، جس میں پورے ملک میں مختلف تقریبات اور جشن منائے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کا کیپٹل سٹی کون سا ہے؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں سڈنی، میلبرن یا برسبن ہوگا، لیکن آپ غلط ہیں۔ آسٹریلیا کا کیپٹل سٹی کینبرا ہے۔ کینبرا کا رقبہ تقریباً 814.2 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے ایک نسبتاً چھوٹا دارالحکومت بناتا ہے۔ کینبرا کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے، جو آسٹریلیا کے دیگر بڑے شہروں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ یہ شہر نیو ساؤتھ ویلز کی ریاست کے اندر واقع ہے، مگر یہ ایک الگ وفاقی علاقہ ہے اور اس کا انتظام حکومت کے زیر کنٹرول ہوتا ہے۔ دوستو، کینبرا کو آسٹریلیا کا دارالحکومت بنانے کی حقیقت میں ایک دلچسپ اور تاریخی وجہ ہے۔ آسٹریلیا نے 1901 میں وفاقی حکومت قائم کی تھی، اور اس کے بعد یہ سوال اٹھا تھا کہ دارالحکومت کہاں ہونا چاہیے۔ اس وقت 2 بڑے شہر سڈنی اور میلبرن آپس میں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ان میں سے کون سا شہر دارالحکومت بنے گا۔ سڈنی کو تجارت اور مالیاتی مرکز کے طور پر شہرت حاصل تھی، جبکہ میلبرن کو ثقافتی اور فنون کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دونوں شہروں کے درمیان دارالحکومت بنانے کی کشمکش نے وفاقی حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے، کیونکہ ہر شہر اپنی اہمیت کے مطابق دارالحکومت کا درجہ چاہتا تھا۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ دارالحکومت سڈنی اور میلبرن کے درمیان میں ایک نیا شہر قائم کیا جائے گا، جو نہ تو کسی ایک شہر کی سرپرستی کرے گا اور نہ ہی کسی دوسرے شہر سے متاثر ہوگا۔ اس طرح کینبرا کو منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ شہر دونوں شہروں کے درمیان واقع تھا اور اس کا مقام غیر جانبدار تھا۔ کینبرا کا انتخاب اس کے جغرافیائی مقام کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہ شہر سڈنی سے تقریباً 280 کلومیٹر اور میلبرن سے تقریباً 660 کلومیٹر دور واقع ہے، جس سے یہ دونوں شہروں کے درمیان ایک درمیانی نقطہ بنتا ہے۔ 1908 میں آسٹریلوی پارلیمنٹ نے اس بات کو حتمی طور پر تسلیم کیا کہ کینبرا کو دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔ اس کے بعد 1913 میں کینبرا کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا میں کس ملک میں سب سے زیادہ اونٹ موجود ہیں، تو آپ کے ذہن میں عرب ممالک میں سے کوئی ایک ملک آئے گا، لیکن اس کا صحیح جواب ہے آسٹریلیا۔ جی ہاں، آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ اونٹوں کی تعداد رکھنے والا ملک ہے۔ آسٹریلیا میں اونٹ کی آمد کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا۔ 1860 کے دوران برطانوی حکومت نے آسٹریلیا کے اندرونی حصوں کی کھوج کے لیے اونٹوں کا استعمال شروع کیا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ یعنی سعودی عرب، مصر اور افغانستان سے اونٹوں کو درآمد کیا گیا۔ آسٹریلیا میں اونٹوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں اونٹوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہونے کی وجہ سے کچھ مقامی کسانوں اور ماہرین ماحولیات نے ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ماحولیاتی خطرہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ پودوں اور پانی کے وسائل پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آسٹریلوی حکومت نے ان کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں پر عمل کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی معیشت کی۔ دوستو، آسٹریلیا کی ٹوٹل جی ڈی پی تقریباً 2 ٹریلین امریکی ڈالرز کے قریب ہے، اور جی ڈی پی کے اعتبار سے آسٹریلیا دنیا کے 13ویں نمبر پر آتا ہے۔ آسٹریلیا کی فی کس آمدنی تقریباً 63,000 امریکی ڈالرز ہے، اور یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کی جاتی ہے۔ ویسے تو سارا آسٹریلیا ہی اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن سڈنی اوپیرا ہاؤس دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ سڈنی اوپیرا ہاؤس دنیا کے سب سے مشہور آرکیٹیکچرل عجوبوں میں سے ایک ہے، اور یہ آسٹریلیا کا قومی ورثہ بھی ہے۔ اوپیرا ہاؤس کا ڈیزائن جونز وڈسن نے بنایا تھا، اور اسے 1960 میں مکمل کیا گیا۔
یہ عمارت اپنے منفرد اور جاذب نظر چھت کے ڈیزائن کے لیے مشہور ہے جو چمچوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ سڈنی اوپیرا ہاؤس موسیقی، تھیٹر اور دیگر ثقافتی پروگرامز کے لیے ایک اہم مقام ہے اور اس کی ایونٹس اور پرفارمنس دنیا بھر میں لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا کی آفیشیل کرنسی آسٹریلین ڈالر ہے۔ ایک آسٹریلین ڈالر کو 100 سینٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آسٹریلین ڈالر دنیا کی مضبوط کرنسیوں میں سے ایک ہے اور اس کا شمار ٹاپ 5 ٹریڈ کی جانے والی کرنسیوں میں ہوتا ہے۔ ایک آسٹریلین ڈالر کی قیمت تقریباً 190 سے 200 پاکستانی روپے کے برابر ہے اور بھارتی روپے میں یہ تقریباً 55 سے 57 روپے کے درمیان بنتی ہے۔ دوستو، آسٹریلیا میں سیاحت ایک اہم صنعت ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ 2024 میں آسٹریلیا نے تقریباً 10 ملین بین الاقوامی سیاحوں کا خیر مقدم کیا تھا۔ ان سیاحوں میں امریکہ کے سیاحوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور 2024 میں تقریباً 4,70,000 امریکی سیاحوں نے آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کے سیاحوں کی تعداد بھی نمایاں ہے جو آسٹریلیا کے لیے ایک اہم سیاحتی مارکیٹ ہے۔ اس سے پہلے چینی سیاح سب سے زیادہ تھے، لیکن حالیہ سالوں میں چینی سیاحوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ آسٹریلیا کا سب سے مشہور کھیل کرکٹ ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا میں نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ ایک قومی جذبہ بھی ہے۔ اس کھیل کا آغاز برطانوی نو آبادیاتی دور میں ہوا تھا اور آج یہ ملک کی سب سے بڑی کھیلوں کی ثقافت کا حصہ ہے۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم دنیا کی کامیاب ترین ٹیموں میں سب سے ٹاپ پر آتی ہے اور وہ کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب ٹیم بھی ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے اب تک مجموعی طور پر 10 ICC ٹرافیز جیتی ہیں، جن میں سے 6 کرکٹ ورلڈ کپ، 2 ICC چیمپئنز ٹرافیز، ایک ICC T20 ورلڈ کپ اور ایک ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ شامل ہیں۔ اس کھیل کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آسٹریلیا میں کرکٹ کے میچوں میں لاکھوں شائقین شرکت کرتے ہیں اور ملک بھر میں ہر عمر کے لوگ اسے دیکھنے اور کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔